السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ شوگر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہیں گے۔ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ گردے جو ہیں وہ صرف شوگر کے مریضوں کے ہی زیادہ فیل ہوتے ہیں، باقی امراض کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس مرض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر کا نیا مریض جسے دن میں تقریباً 15-20 بار پیشاب آتا ہے، اور جو ہی وہ شوگر کی کسی میڈیسن کے اوپر لگ جاتا ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے، تو اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ پیشاب جو ہوتا ہے وہ اسے صرف 3-4 بار آنے لگتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس دوائی نے اس کے پیشاب کو کم کر دیا، یعنی گردوں کو کم پیشاب بنانے دیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ گردوں کو کمزور کر دیا۔ جو پہلے 15-20 بار جتنی مقدار میں آنے والا پیشاب بنا رہے تھے، اب صرف 3-4 بار جتنا ہی پیشاب بنا رہے ہیں۔ تو ایسے مریضوں میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر پیشاب اور کم ہو جائے تو جو میڈیسن ہے اس کی مقدار بھی کم کر دی جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ دعا جو ہے وہ تواتر سے اور متواتر کھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کم ہوتے ہوتے بند بھی ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجے کی صورت میں جسم پر سوجن، ورم اور یرقان جیسی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اور جب بلڈ کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو بلڈ یوریا اور کریٹینائن وغیرہ انتہائی حد تک بڑھ چکے ہوتے ہیں، جس کا حل پھر صرف گردے واش کرنا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ گردے فیل شوگر سے ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ گردے فیل جو ہے وہ شوگر کی دوائیوں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں شوگر کے علاج میں ہضم عروقی کو درست کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہضم عروقی کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے بگاڑ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، عروق میں جانے والی غذا یعنی جو غذائی جوس ہوتے ہیں، اس کے ہاضمے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے اس جوس کے اندر رطوبات کا یا تو حد سے زیادہ ہونا ہے یا رطوبات کی انتہائی کمی ہے۔ رطوبات کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے 1 پاؤ گوشت کو پکانے کے لیے آپ 1 کلو کی بجائے اس میں 3 کلو پانی ڈال دیں تو اس کو پکنے کے لیے وقت بھی زیادہ درکار ہوگا، اور ابھی پہلے والی غذا جو ہے وہ مکمل طور پر پکے گی نہیں، اتنے میں دوسرے کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ تو پہلی غذا جو ابھی پک رہی تھی، پروسیس میں تھی، نئی غذا کے آنے کی وجہ سے یہی کچی ہی خارج ہونا شروع ہو جائے گی، لہٰذا جو پیشاب کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پر یہی کچی غذا جو ہے وہ شوگر کی صورت میں نظر آئے گی، اور خون کا ٹیسٹ ہوگا تو بھی شوگر کی صورت میں دکھائی دے گی۔ اب کیا ہوگا کہ اس غذا کے کچے خارج ہونے سے پہلے ہی دوبارہ کھانے کا وقت ہو گیا، نئی غذا آ گئی، اس طرح ہضم عروقی میں بگاڑ کی وجہ سے وہ غذا جو ہوگی وہ جزو بدن نہیں بنے گی، اور انہی رطوبات کی زیادتی کی بنا پر مریض زیادہ مقدار میں بار بار پیشاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریض کی استعمال ہونے والی اکثر جو ان سی دوائیاں ہوتی ہیں وہ خشک مزاج کی ہوتی ہیں، جو عروق میں موجود وافر رطوبات کو خشک کرتی ہیں اور وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس اگر عروق میں جانے والے غذائی جوس جو ہیں اس کے اندر رطوبات انتہائی کم ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کی کمی سے رطوبات جو ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، اور بعض اوقات غذا بھی جل جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون گرم ہو جاتا ہے اور شدت کی صورت میں بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور غذا جو ہوتی ہے وہ جلدی ہضم اور ختم ہو کر دوبارہ سے جو ہوتی ہے وہ اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور مریض کو ہر وقت بھوک کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہو جائے اور اس کو کسی وجہ سے غذا نہ ملے تو پھر اس کو چکر آنے کی کنڈیشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شوگر نارمل سے بھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا شوگر لیول جب ایک دم سے ڈراپ ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، تو کوئی میٹھی چیز ہمیشہ اپنے پاس رکھیں تاکہ شوگر کی لیول کے کم ہونے کی صورت میں آپ اپنی شوگر کو جو ہے وہ مینٹین کر سکیں اور فوراً جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز کھا سکیں۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہضم عروقی کے بگاڑ کی جو دونوں صورتیں ہیں ان میں سے جو بھی صورت ہوگی وہی شوگر کا جو ہوگا سبب ہوگا، اور اس کو ہی دور کر کے شوگر کا کامیاب ترین علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔